بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیق یا شافی و کافی و امین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ آج دیکھیں گے کہ وائٹامن B1 کیا ہے، اس کا کیا کام ہے، اس کی کمی کی کیا علامات ہیں، کمی سے کس قسم کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، اور اس کمی کو قدرتی طریقے سے کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ وائٹامن B1 کیا ہے؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ پانی میں حل ہونے والی ایک وائٹامن ہے جسے تھیامین بھی کہتے ہیں، جو زیادہ تر غذا کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ یہ جسم کے لیے ایک لازمی وائٹامن یا نیوٹرنٹ ہے جو مختلف استحالات یعنی میٹابولزمز میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے کئی کام ہیں، مثلاً دماغ کے عصبی خلیوں اور پورے اعصابی نظام کی حفاظت کرنا، غذا کو توانائی میں بدلنا، خاص طور پر نشاستے کو یعنی کاربوہائیڈریٹ کو، پٹھوں اور عضلات پھیلنے اور سکڑنے اور ہلنے جلنے میں مدد دینا، نظام ہضم کے غدود کنٹرول کرنا، دل دھڑکنے کی رفتار برقرار رکھنا، عضلاتی اور اعصابی درد سے بچانا وغیرہ وغیرہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل زیادہ تر لوگ ریفائنڈ اور پروسیسڈ غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں موجود وائٹامن ضائع ہو چکے ہوتے ہیں۔ جیسے شکر کو ریفائن کر کے چینی بنا دی جاتی ہے، یا پیسچرائز دودھ جسے جراثیم مارنے کے لیے ایک خاص حدت تک پکایا جاتا ہے، اتنا پکایا جاتا ہے کہ اس کے چکر میں ساری غذائیت ختم ہو جاتی ہے، اور رہی صحیح کثر جو ہے وہ چائے، کافی، سوڈا وغیرہ پوری کر دیتے ہیں، جن کی وجہ سے جو جسم میں موجود وائٹامن B1 ہوتا ہے وہ بھی مزید کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے عام بلڈ ٹیسٹ میں وائٹامن B1 کی کمی کا پتہ نہیں چل پاتا، کیونکہ اس کے لیے تھوڑے مہنگے ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں۔ اس لیے جسم میں وائٹامن B1 کی کمی کی علامات کا جاننا جو ہے وہ میرا خیال ہے کافی ضروری ہے۔ اگر یہ علامات موجود ہوں تو پھر اس کا ٹیسٹ بھی کرایا جا سکتا ہے، یا کچھ عرصے وائٹامن B1 کا استعمال کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ علامات میں کمی آتی ہے یا نہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کی علامات کی۔ اس کی پہلی علامت ہے اعصابی درد، خاص طور پر ہاتھ اور پاؤں میں۔ اعصابی رگوں کے یعنی جو نروز ہوتی ہے ان کے گرد ایک کوٹنگ ہوتی ہے جو مائلن کہلاتی ہے۔ وائٹامن B1 کی کمی کے نتیجے میں یہ کوٹنگز جو ہیں یہ خراب ہو جاتی ہیں، اور دماغ کو درد اور تکلیف کے اشارات، سگنلز آنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہاتھوں یا پاؤں میں درد و چمک، جلن، ٹیسیں اور سنسناہٹ سی ہونے لگتی ہے۔ اسے نیوروپیتھی کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر شوگر کے مریضوں میں یا ذیابیطس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوسری علامت ہے ذہنی دباؤ اور بے چینی یعنی انگزائٹی اور اسٹریس۔ ذہنی دباؤ اور بے چینی کسی معلوم یا نامعلوم خوف کے احساس سے ہوتی ہے۔ خوف کی وجہ سے انسان ایک خاص قسم کی کیفیت میں آ جاتا ہے جسے لڑو یا بھاگ لو کہتے ہیں، انگریزی میں اسے فائٹ اور فلائٹ کہتے ہیں۔ اس کیفیت میں وائٹامن B1 کا استعمال بہت بڑھ جاتا ہے۔ اگر یہ کیفیت زیادہ عرصے تک رہے تو بے چینی اور خوابی حد سے زیادہ بڑھنے لگتی ہے، بے خوابی بڑھنے لگتی ہے، ہول اٹھنے لگتے ہیں، پریشان کن خواب آنے لگتے ہیں، یعنی خفقانی کیفیت جیسی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری علامت ہے دھڑکن میں تیزی۔ وائٹامن B1 خلیوں کے اندر توانائی پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دل دھڑکنے کی رفتار اور نظام تنفس کو درست رکھنے میں بھی یہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کی کمی سے دل دھڑکنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور سانس پھولنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت اگر زیادہ عرصے رہے تو قلب کا حجم بڑھ سکتا ہے، دوران خون یا بلند فشار خون کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ چوتھی علامت ہے سوجن اور ناقص دوران خون۔ جیسے اعصاب کی نسوں کی طرح خون کی شریانوں اور رگوں کے گرد بھی مائلین کی کوٹنگ ہوتی ہے۔ B1 کی کمی انہیں بھی اسی طرح سے متاثر کرتی ہے، اور خون میں جو شوگر یا آزاد گھومنے والے ذرات ہوتے ہیں یعنی فری ریڈیکلز ہوتے ہیں، وہ انہیں مزید خراب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سوجن یا کسی عضو میں پانی کا اجتماع یا ایڈیما ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ٹخنوں میں سوجن وغیرہ ہو جاتی ہے یا پھیپھڑوں میں پانی وغیرہ آ جاتا ہے۔ اگر ایسی کوئی شکایت ہو تو B1 کے ساتھ پوٹیشیم کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ B1 کی کمی کی وجہ سے پوٹیشیم بھی کم ہو جاتا ہے۔ پانچویں علامت ہے تیزابیت، معدے یا سینے کی جلن، ایسڈ ریفلکس۔ اگر کھانے کے بعد سینے میں جلن ہوتی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ معدے کے منہ پر جو ایک یک طرفہ والو ہوتا ہے وہ خراب ہو گیا۔ اس والو سے عام حالت میں کھانا اندر تو جاتا ہے لیکن واپس باہر نہیں آتا۔ اس والو کو انگریزی میں اوسوفیجل اسفنکٹر کہتے ہیں۔ B1 اس انسفیکٹر کے کھلنے اور بند ہونے میں مدد دیتی ہے، اس لیے سینے میں جلن کی ایک وجہ اس کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ چھٹی علامت ہے ذیابیطس۔ ذیابیطس میں B1 کی کمی ہونا لازمی ہے، کیونکہ شوگر جب ہو جسم میں اور اس کی زیادتی ہو تو اسے کنٹرول کے لیے B1 زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتی ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو نہ صرف B1 زیادہ مقدار میں استعمال کرنا چاہیے بلکہ ساتھ میں قدرتی B کمپلیکس بھی لیتے رہنا چاہیے۔ جن لوگوں کو ذیابیطس ہونے کا خطرہ ہو انہیں بھی حفظ تقدم کے طور پر B1 اور B کمپلیکس لیتے رہنا چاہیے۔ ساتویں علامت ہے پسینے کی زیادتی یا کمی۔
B1 کی کمی کی وجہ سے یا تو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے یا بالکل نہیں آتا۔ B1 جسم کی حدت کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ جسم کو مختلف درجہ حرارت کے مطابق ڈھالتی رہتی ہے۔ اس کی کمی سے جسمانی حرارت کنٹرول نہیں ہو پاتی یا کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یا تو پسینے کی زیادتی ہو جاتی ہے یا پسینہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ 8ویں علامت ہے جگہ اور وقت کے تعین میں دشواری۔ دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں، ہپوکیمپس اور سیریبلم جو کہلاتے ہیں۔ ان کا ایک کام راستے، جگہ اور وقت یاد رکھنا بھی ہے۔ انہیں صحیح کام کرنے کے لیے B1 کی اچھی خاصی مقدار چاہیے ہوتی ہے۔ اس کی کمی سے راستے، جگہیں اور وقت کا تعین کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق B1 کی کمی اور الزائمر جو بھولنے کی ایک بیماری ہے، اس میں کچھ نہ کچھ مطابقت دیکھی گئی ہے۔ 9ویں علامت ہے سریع الافعالی یعنی ہائپر ایکٹیویٹی، حد سے زیادہ جلد بازی۔ بچوں اور بڑوں دونوں میں سریع الافعالی کی ایک وجہ دماغی خلیوں میں توانائی کی زیادتی یا اس کے بہاؤ میں اضافہ ہے۔ B1 دماغی اور اعصابی خلیوں کے درمیان توانائی کے بہاؤ کو قابو رکھنے کی عمل میں مدد دیتی ہے۔ 10ویں علامت پنڈلیوں میں اور درد یا اینٹھن وغیرہ۔ اگر آپ ہاتھ سے پنڈلیوں کو دبائیں اور اس میں درد یا سختی محسوس ہو، پاؤں وزنی لگتے ہوں یا ان میں بے چینی پائی جاتی ہو، تو اس کی ایک وجہ B1 کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار پنڈلیوں میں اینٹھن بھی ہوتی ہے۔ B1 کے ساتھ میگنیشیم بھی مل کر مسلز کے اندر لیکٹک ایسڈ کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اب سوال ہے کہ وائٹامن B1 کی کمی کو دور کیسے کیا جائے؟ تو سب سے پہلے اپنی غذا میں ایسی قدرتی چیزیں شامل کریں جن میں وائٹامن B1 کی کثیر مقدار پائی جاتی ہو، جیسے گوشت ہے، سمندری غذائیں ہیں، مچھلی ہے، جھینگا ہے، انڈے، ڈیری پروڈکٹس وغیرہ ہیں، دودھ، دہی، ہری سبزیاں اور غذائیت والا خمیر جو نیوٹریشنل یسٹ کہلاتا ہے۔ دوسرے تمام ریفائنڈ اور پروسیس چیزوں سے حتی الامکان گریز کریں، خاص طور پر چینی، سوڈا، بسکٹس، چاکلیٹ وغیرہ۔ چائے اور کافی کا بھی کم سے کم استعمال کریں۔ بہت زیادہ چاول بھی نہ کھائیں۔ تیسرے، روزانہ وائٹامن B1 کا کوئی قدرتی سپلیمنٹ لینا شروع کر دیں۔ قدرتی وائٹامن B1 کا ایک سپلیمنٹ ایلیتھیامین بازار میں دستیاب ہے۔ اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ تقریباً 50 ملی گرام روزانہ بنتی ہے۔ اگر اعصابی درد وغیرہ ہوں تو 600 ملی گرام کا بینفورٹیامین زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ یہ تھیامین تو نہیں ہے، لیکن یہ جسم میں جا کر تھیامین میں ضرور بدل جاتا ہے، کنورٹ ہو جاتا ہے، اور یہ چونکہ روغن میں حل ہونے والا مادہ ہے، اس لیے اسے کھانے کے ساتھ لینا چاہیے۔ یہ تھیامین کی بنسبت جسم میں 5 گنا زیادہ جذب ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اور زیادہ مؤثر ہے، خاص طور پر خلیوں وغیرہ کے لیے، اعصابی خلیوں کے لیے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ صحت مند رہیں، تندرست رہیں، شاد آباد رہیں۔ نیوٹراسیوٹیکلز اور صحت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے چینل لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔